کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات تمام حمد صلاح کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے کہ جو کہیں پہ ختم ہو جائے۔ صلوات دیجیے۔ آج 1444 ہجری کا محرم، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور پروردگار عالم نے ہمیں پھر سے موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس در سے متمسک ہونے کا حق ادا کر سکیں اور اپنا تعلق اس در کے ساتھ، اس گھرانے کے ساتھ مزید مستحکم کر سکیں، مزید استوار کر سکیں، اپنی روحوں کو توانا کر سکیں، اس لیے کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے، یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو قائم رہنے والا ہے۔ دیکھیے جو موضوع ہے ان تقاریر کا، اطاعت قائم آل محمد، ایک مرتبہ بلند ترین آواز میں صلوات دیجیے۔ تو جو قائم کا لقب ہے وہ منسوب ہے ہمارے وقت کے امام کی ذات کے ساتھ، اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنی مجالس میں تذکرہ امام زمانہ ہوتا رہے، ان کی معرفت بڑھتی چلی جائے، ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو اس سال بھی جو موضوع ہے وہ امام کی ذات سے مربوط ہے کہ اطاعت، ان کی اطاعت کس طرح سے کی جائے، کس طرح سے اس کا حق ادا کیا جائے، کیا اطاعت کے حقوق ہیں۔ تو جہاں پہلے علی کا تذکرہ ہوتا رہے گا، جہاں پہلے علی کا تذکرہ ہوتا رہے گا اور 11 علی کا تذکرہ ہوتا رہے گا، وہیں 12ویں علی کا، کہ جو ہمارے وقت کا علی ہے، اس کا تذکرہ مستقل ہوتا رہے گا۔ اور موضوع اپنی جگہ ہے، اس سے متعلق بہت اہم نکات میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، لیکن کچھ ذمہ داری آپ پر بھی ہے، اس لیے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے، خاص طور پہ جو فی البدی پڑھتا ہے، ایک کچھ ہے جو یاد کر کے پڑھتے ہیں، کچھ فی البدی پڑھتے ہیں، تو فی البدی پڑھنے والے سے پڑھوانے کی ذمہ داری سننے والوں کی ہوتی ہے۔ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ میرے اندر سے کیا نکال لیں، اس لیے کہ میں اس وقت ایک میڈیم ہوں جسے استعمال کیا جا رہا ہے ذکر حسین کے لیے، ذکر مولا کے لیے۔ میری اپنی کوئی استعداد نہیں ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں سے سنوایا جا رہا ہے، آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور آپ جس انداز میں سنیں گے اسی انداز میں آپ کو ملے گا۔ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اندر سے کیا نکال لیں۔ پچھلے 3 سالوں کا وقفہ آیا، ان 3 سالوں میں میری بھرپور کوشش رہی اپنی قابلیت، اپنی استعداد کو بڑھانے کی۔ مجالس اپنی جگہ مختلف شہروں میں، پاکستان میں نہیں مگر اور شہروں میں پڑھتی رہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ قم سے ایم فل کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے پی ایچ ڈی کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف میلبرن سے آسٹریلیا میں کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں ماسٹرز کا میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، تو وہاں سے سائیکالوجی کاؤنسلنگ، اس میں بھی دنیاوی تعلیم میں بھی اور دینی تعلیم میں بھی اپنی قابلیت بڑھانے کی جتنی میری حیثیت ہے میں نے کوشش کی۔
اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ اب آپ میرے اندر سے کیا کچھ نکال سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے لاہور کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعتاً ذہین لوگوں کا مجمع ہے، زندہ لوگوں کا مجمع ہے، سننے والوں کا مجمع ہے، خاموش بیٹھے رہنے والے جب بھی میں یہاں کا سفر کرتی ہوں مجھ سے وہاں یہ سوال کیا جاتا ہے اب آپ کیوں جا رہی ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے آپ ہمارے پاس پڑھیں، ہمارے پاس پڑھیں، وہاں ایسی کیا بات ہے جو یہاں نہیں ہے. تو کچھ کو تو بتا دیتی ہوں جو سمجھ سکتے ہیں، کچھ سے خاموشی اختیار کر لیتی ہوں کہ جو برا مان سکتے ہیں. یہاں کا مجمع زندہ لوگوں کا مجمع ہے، اور زندہ لوگوں کے مجمع میں پڑھنے والے کو قوت ملتی ہے. یہاں مجلس پڑھنے کے بعد ممبر پہ بیٹھی ہوں، غلط بیانی نہیں کر سکتی، مبالغہ نہیں کر سکتی. یہاں پڑھنے کے بعد ایک توانائی، طاقت، انرجی حاصل ہوتی ہے. مجھے بالکل تھکن کا احساس نہیں ہوتا، مگر وہاں اور ملکوں میں پڑھنے کے بعد انسان لیتھارجک فیل کرتا ہے، ساری توانائی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہاں انسان پڑھتا رہتا ہے، سننے والے کیا سمجھ رہے ہیں، سمجھ میں آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا، کچھ معلوم نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب خاموش پتھر کی طرح صامت مجمع کے سامنے گفتگو کی جائے تو آپ کی ساری طاقت لگ جاتی ہے، وہاں سے کوئی طاقت نہیں ملتی. ممبر کی طاقت اپنی جگہ ہے مگر وہاں سے کوئی طاقت نہیں ملتی. مگر یہاں پڑھنے کے بعد، پاکستان میں پڑھنے کے بعد، اور خصوصیت کے ساتھ لاہور میں پڑھنے کے بعد ہمیشہ توانا ہو کے نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ سال کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہے یہاں آنے کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اندر سے وہ جوہر نکال لیں گے جو مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے اندر موجود ہے. اس لیے کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور فی البدی پڑھتے ہیں تو بہت سے ایسے نکات منتقل ہو جاتے ہیں جو ہم نے سوچے بھی نہیں ہوتے. تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ نہیں سمجھے کہ ہم کوئی بہت قابل چیزیں، نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، صفر کے برابر ہیں. مگر اس صفر کے ساتھ جب 14 کا ہنسا لگ جاتا ہے، جب 14 کا ہنسا اس صفر کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کی اہمیت وہ ہو جاتی ہے کہ جس کے سامنے اربوں خربوں بے معنی ہے. تو اب اسی میسج کے ساتھ ہم اپنے اشرے کا آغاز کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ اشرا، یہ گفتگو متصل ہے قائم کے ساتھ، اسی طرح کہ جس طرح یہ ذکر قائم و دائم رہنے والا ہے. آپ دیکھیے کس قدر مختلف حالات پچھلے 2 سالوں میں، پچھلے 2 محرم میں، ایام اعضاء میں، کہ کچھ مقامات پہ تو بالکل مومنین مقید لاک ڈاؤن کے اندر. یہاں تو پھر بھی اتنی سختی نہیں ہوئی، کچھ عرصے ہوئی، مگر وہاں تو آپ بالکل باہر نکل ہی نہیں سکتے. اس طرح مقید، اس میں ایام اعضاء گزرے. تو ہر طرح سے مقید، ہر طرح سے صامت، ہر طرح سے جامد، مگر ذکر حسین نہیں رکا. ذکر حسین نہیں رکا، اس لیے کہ ذکر حسین ایک بہتے ہوئے پانی کی مانند ہے، ایک طاہر و مطہر بہتے ہوئے پانی کی مانند ہے. ہر چیز ساکت اور جامد ہو سکتی ہے مگر وہ بہتا ہوا پانی کے جو ذکر حسین ہے وہ اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے. وہ اپنا راستہ خود نکال لیتا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. زمانہ جتنی بھی کروٹیں لے
جس طرح کے بھی نامساعد حالات آ جائیں، جس طرح کی بھی مشکلات آ جائیں، چاہے نئے زمانے کی ہو چاہے پرانے زمانے کی ہو، ذکر حسین کو نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا۔ تو جو اس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ خود کو شامل کر لے، خود کو متصل کر لے، وہ بقا پا جاتا ہے، اسے بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو اس بہتے ہوئے پانی کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو یہ بہتا ہوا پانی رونتا ہوا چلا جاتا ہے، تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 2 سالوں کی ابھی کی بات سامنے کی ایسی مثال پیش کر رہی ہوں کہ جوانوں کے ذہنوں میں واضح ہے۔ مگر اس سے پہلے بھی ذکر حسین پہ کس قدر پابندیاں عائد کی گئی۔ ذکر حسین کی تاریخ خون سے رنگین تاریخ ہے، اپنا خون دے کر سینچا ہے ذکر حسین کو عزاداروں نے۔ بہت خونی تاریخ ہے کہ جب دشمنان اہل بیت، دشمنان حسین یہ اعلان کر دیا کرتے تھے کہ نہ ذکر حسین کی اجازت ہے، نہ زیارت مرقد حسین کی اجازت ہے، نہ قبر حسین کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، نہ ذکر حسین اپنے گھر میں بپا کر سکتے ہو۔ پابندی ہے، اور پابندی یہ نہیں کہ کوئی جرمانہ ہوگا، کچھ چند 100 ریال دے دیے تو جرمانہ ادا ہو گیا، نہیں۔ پابندی کیا ہے؟ مرقد حسین کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو اپنا ایک ہاتھ کٹواؤ، پھر جا سکتے ہو۔ پہرے دار موجود ہیں، چوکیاں موجود ہیں، عزادار پہنچے، زائرین پہنچے، اب اپنا ایک ہاتھ کٹواؤ پھر جا سکتے ہو۔ مگر ہمارا سلام ہو ان عزاداروں پہ، ہمارا سلام ہو ان زائرین پہ کہ جو یہ کہتے ہیں اچھا ایک ہاتھ کٹوا کے جانا ہے، ارے مولا کی زیارت کے لیے تو یہ قیمت کچھ بھی نہیں، لو ہاتھ کاٹو، لو ہاتھ کاٹو، ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ کٹوا کے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اور زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت، چاہنے والی عورت، اور اس کا کہا کہ اب ہاتھ کٹے گا، اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، بایاں ہاتھ آگے کیا تو پہرے دار کہنے لگا کہ اچھا ہم سے چالاکی دکھانے کی کوشش کرتی ہوں، اپنا دایاں ہاتھ بچا رہی ہوں تاکہ بایاں کٹ جائے، دایاں یا زیادہ قیمتی ہے تو اسے بچا رہی ہو۔ تو ایک مرتبہ چادر میں سے دایاں ہاتھ نکالا، کہا یہ تو پچھلے سال کٹوا چکی، یہ تو مولا کی زیارت کے لیے پچھلے سال کٹوا چکی، لو میرا بایاں ہاتھ کاٹو تاکہ مولا کی زیارت کے لیے جاؤں۔ یہ جذبہ ہے۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ جو جانے والے ہیں تو جو جوان ہوگا سب سے زیادہ خاندان میں اس کو قتل کیا جائے گا، باپ بیٹا جا رہا ہے تو بیٹے کو قتل کیا جائے گا، چچا بھتیجا جا رہا ہے تو بھتیجے کو قتل کیا جائے گا۔ مگر زائرین پلٹے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، لو علی اکبر کی جوانی پہ قربان کرنے کے لیے ہمارے جوان تیار ہیں، قربانیاں دی اور زیارت کی۔ تو یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا، کبھی نہیں رکا، قربانیاں دے دے کر اس طرح سے زیارت کی۔ اور اسی طرح یہ ذکر حسین اعلان ہو گیا حکومت کی طرف سے کہ اگر کسی نے بھی ایک مجلس بپا کی تو گھر میں موجود جوان بیٹے کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو کیا ذکر حسین رک گیا؟ جوان بیٹوں کے سر قلم کرواتے رہے، مجلسیں بپا ہوتی رہیں۔ اور ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر کہ ایسی ایسی مائیں کہ گھر میں اگر 10 جوان بیٹے موجود ہیں تو 10 جوان بیٹوں کی قربانی دی کہ عشرہ محرم الحرام بپا ہو سکے۔ اس طرح کی سنہری تاریخ ہے ہماری، اس تاریخ پہ جس قدر ناز کریں کم ہے۔ تو یہ جو ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں اسے معمولی نہ سمجھیں، ہمیں منتخب کیا گیا ہے، ہمیں چنا گیا ہے۔ ہم اپنی قسمت پر جس قدر بھی ناز کریں کم ہے کہ ہم اس فرش عزا پہ آ کر بیٹھے ہیں جس فرش عزا کی اس طرح سے حفاظت کی گئی ہے۔ تو اب ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب اس فرش عزا پر آئے ہیں تو اس طرح سے پرسہ دیں جس طرح سے پرسہ دینے کا حق ہے، اور کچھ ایسے بیش قیمت موتی اپنے ساتھ لے کر جائیں، علم کے موتی کہ جن پر سارا سال عمل کرتے ہوئے
اپنے کردار کو بھی سنوارے اور اپنے نسلوں کے کردار کو بھی سنوارے، اس لیے کہ ذکر حسین کا حق یہ ہے کہ خود تک نہ رکھو، اگلی نسلوں میں منتقل کرو۔ خود تک رکھا تو اس کا مطلب تم ذکر حسین روکنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تم پہ واجب ہے، حق ہے تمہاری اگلی نسل کا یہ کہ ان میں ذکر حسین منتقل کرو، ان میں ذکر حسین منتقل کرو۔ تو آج جب ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہے اور اتنے ساری نئی مشکلات آج کے زمانے میں موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ میں لائسنسڈ کاؤنسلر ہوں، رجسٹرڈ کاؤنسلر ہوں، سائیکالوجسٹ ہوں، اور بچوں کی چلڈرن سائیکالوجی، چلڈرن ڈیولپمنٹ، اس پہ خصوصیت کے ساتھ میرا تھیسس کمپلیٹ ہوا ہے، تو اس کو میں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اور چونکہ بچوں کو ایز این ایجوکیشنسٹ وہاں کئی مدرسوں میں کئی مدرسے ہیں جس میں کئی 100 بچے ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں میرے انڈر، تو ان کے ساتھ چونکہ ایک باہمی رابطہ ہے، بہت قریبی رابطہ ہے، تو چلڈرن سائیکالوجی کو تھیوریز کے ذریعے بھی جو سبجیکٹ میں پڑھائی جاتی ہیں اور پریکٹیکل کے ذریعے بھی، بچوں کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے بھی میں نے بہت قریب سے سمجھا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑی مشکل ہے، چاہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے ذکر حسین نسلوں میں منتقل کرنے کے حوالے سے ہو، اس لیے کہ دیکھیے اگر ذکر حسین نسلوں میں منتقل ہو گیا تو نسلوں کی تربیت تو خود بخود ہو گئی، نسلوں کی تربیت خود بخود ہو گئی۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ جو اس وقت ہے، اور نئی نئی رکاوٹیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، بڑی بڑی ڈسٹریکشنز، جس کی وجہ سے بچے آج چیزوں پہ توجہ دیتے ہی نہیں۔ یہ سارے مرحلے ہیں نا، بچوں کو مجلس میں بٹھانا، وہ غور سے سنیں، کتاب پڑھانا، علم کی بات سکھانا آج کل آسان ہے۔ سب سے بڑی مشکل جو اس وقت ہماری نسلوں کو درپیش ہے وہ یہی ہے کہ اتنی ڈسٹریکشنز ہے کہ جو ایڈکشنز کی شکل اختیار کر چکی ہے، نشے کی شکل۔ آج کل بچوں کو موبائل کا نشہ ہے، آئی پیڈ کا، ٹیبلٹ کا نشہ ہے، لیپ ٹاپ کا نشہ ہے، اور ان سے آج لے کے دیکھیے، چھین کے دیکھیے کس طرح تڑپتے ہیں، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہر گھر میں یہ صورتحال ہے۔ تو جب اس طرح سے وہ تڑپیں گے، اور دوسری مثال کیا، کیسے تڑپتے ہیں کہ جیسے کوئی نشہ ہی ہوتا ہے، اسے جب نشہ نہیں مل رہا ہوتا وہ تڑپتا ہے نا، وہ صورتحال ہوتی ہے۔ اگر کسی کا بچہ اس طرح نہیں تڑپتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت وہ ریڈ زون میں نہیں آیا، ابھی وہ پھر بھی سلامت ہے، تو اسے بچا کے رکھیے ان چیزوں سے۔ اور جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ ان کے ہاتھوں میں یہ ڈیوائسز مت دیجیے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کامیاب بنا رہے ہیں، ایجوکیٹڈ بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا جاننے والا بنا رہے ہیں، نہیں۔ یہ ٹیکنالوجی تو ایک بھوسی ٹکڑے والا بھی، ایک جمعدار بھی، ہر ایک چلا سکتا ہے، اس میں کوئی قابلیت کی بات نہیں۔ یہ تو یوزر فرینڈلی ہوتے ہیں، یہ بنائے ایسے جاتے ہیں کہ یہ یوزر ہے وہ آسانی کے ساتھ اسے استعمال کر سکے، اس میں کوئی قابلیت کی بات نہیں۔ اور اگر بچہ یہ استعمال نہیں کرے گا تو وہ کہیں سے بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ میرے باتیں آپ لکھوا کے رکھ لیجیے، بالکل پیچھے نہیں رہے گا۔ اگر بچے کو آگے بڑھانا ہے، اسے ترقی دلوانی ہے، تو یہ ڈسٹریکشنز ہاتھ سے لے لیجیے۔ شروع میں آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، شروع میں آپ کو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ جیسے نشہ چھڑوایا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ ایڈکشنز چھڑوانے میں مشکل ہوگی، مگر اس پہ قائم رہیں۔ اگر کسی کا بچہ ڈرگ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ کتنی کوشش کرتے ہیں علاج کی، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو وہ جسمانی نشہ ہے، نظر آ رہا ہے، یہ ذہنی نشہ ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، مگر اس کے اثرات دماغ پہ اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح جسمانی نشے کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ موضوع ساتھ ساتھ چلے گا، اور اس سے متعلق نکات میں آپ کے ساتھ منتقل کرتی رہوں گی، آپ کی طرف بھیجتی رہوں گی، اس لیے کہ یہ انتہائی اس وقت اہم موضوع ہے۔ چاہے وہ ویڈیو گیمز ہوں، چاہے ڈرگز ہوں، اس وقت جو یوتھ ہے، ہمارے ینگسٹرز ہیں، جوان ہیں، قوم کے جوان ہیں، ان سب کو یہ خطرات درپیش ہیں۔
اور سب سے کم نشہ یہ ہے اسکرین کا نشہ. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بچے تو معصوم کارٹون دیکھ رہے ہیں. نہیں، یہ معصوم کارٹون نہیں ہے، یہ شیطانی کارٹون ہے، یہ دجال کے کارٹون ہیں جو انہیں دجال کے لشکر میں شامل کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے کارٹون کی، بلینز آف ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. کیوں؟ بہت ہمدردی ہے انہیں ہمارے بچوں سے جو وہ ہم پہ بلینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے IMF سے قرضہ لینے کے لیے کیا کیا ہمیں قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں. تو وہ اتنے اچھے ہوتے تو ہمیں دے دیتے قرضہ. تو کیوں وہ بغیر کسی انٹرسٹ کے، بغیر کسی فائدے کے بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں کارٹون انڈسٹری پہ؟ ان کا مفاد ہے نا. شیطان کسی بغیر مفاد کے کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ جو مفاد ہے وہ مفاد یہ ہے کہ وہ دجال کے لشکر کے لیے اس طرح سے تیاری کر رہی ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم بالکل غافل ہیں، جنہیں امام کے لشکر کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہر آن ہر لہجہ ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. ہم نہ شامل ہوں تو ہمارے بچے شامل ہو جائیں. تمنا ہے یا نہیں ہے؟ مگر اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ وہ آلات کے جو دجال کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دی. اب آپ کا بچہ آپ کی گود میں بیٹھا ہے مگر اس کا دماغ دجال کے کنٹرول میں. اب آپ اس سے جتنا پیار کر لیں، جتنا لاڈ کر لیں، جتنا اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کریں، نہیں آئے گا. سب سے پہلے اس شیطان کو دور کریں. اس کے ہاتھ سے شیطانی چرخے ہیں، شیطانی آلات ہیں، ان کو دور کریں. یہ ٹھیک بات ہے کہ ہر ٹیکنالوجی کو اچھائی برائی دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر پہلے اچھائی برائی بچہ سیکھ تو لے. جب اس کے پاس اتنا شعور آ جائے، اتنی سمجھ آ جائے کہ نہیں مجھے اب کارٹون کی ایپ پہ کلک نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت پہ کلک کرنا ہے. جب بچے میں اتنا شعور آ جائے تب اس کے ہاتھ میں یہ گیجٹس دیجئے، یہ اسکرینز دیجئے، اس سے پہلے نہیں. اگر آپ کا بچہ آگ سے کھیلنا چاہتا ہے آپ اسے کھیلنے دیں گے؟ اگر ایک بہت خوبصورت فریم میں، ایک بہت ہائی ٹیک فریم میں آگ آ جائے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، بہت ہائی ٹیک ہے، اسٹیٹس سمبل بھی ہے، تو آپ بچے کو کھیلنے دیں گے آگ سے؟ یہ وہی آگ ہے جس طرح آپ بچے کو بچاتے ہیں آگ سے. کیوں بچاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو سمجھ ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اسے جلا دے گی. اسی طرح یہ ٹیکنالوجی اسے جلا رہی ہے. ہمیں نظر نہیں آتا، تب نظر آتا ہے جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے. تو یہ پیغام آج کی مجلس سے لے کر اٹھیے اور انشاءاللہ اس موضوع پر اور اس کی باریکیوں پر ہم ساتھ ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے. اس لیے کہ ضروری ہے کہ مجلس جو آج کا دور ہے اور اس کی جو مشکلات ہیں، ہماری روزمرہ کی جو مشکلات ہیں، ان کا حل بھی فراہم کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم بس صرف وہ ذکر کریں اور وہ ذکر ہماری زندگیوں پر اثر انداز نہ ہو. نہیں، اس منبر میں یہ طاقت موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہر علم پہ گفتگو کر سکتا ہے. یہ اس منبر کا اعجاز ہے. یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں ہر سبجیکٹ سکھایا جاتا ہے. تو اس لیے ہم ان تمام موضوعات کو بھی شامل حال رکھیں گے اور خصوصیت کے ساتھ جو ہمارا موضوع ہے اسے بھی ساتھ لے کر چلیں گے. اور یہ موضوع بھی وہ موضوع ہے کہ جو اس آج کے دور سے متصل ہے، آج کے دور کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے قریب ترین دور میں سانس لے رہے ہیں، قریب ترین دور میں زندہ. ایک مرتبہ بلند ترین آواز میں صلوات پڑھیں. ابھی اذان کے الفاظ جن کو بھی سنائی دیے اور جن کو نہیں بھی سنائی دیے، جس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی آنے والے 8 سے 9 دن میں ہمارے اذان کا وقفہ آئے گا، تو اس لیے یہ گفتگو بھی ضروری ہے. اذان کا حق یہ ہے، ہر چیز کا حق ہوتا ہے مومن کے اوپر. خداوند عالم کی طرف سے جتنے احکامات ہیں
جتنے اعمال ہیں، ہر چیز کا کچھ حق ہوتا ہے مومن کے اوپر. اگر وہ حق ادا نہیں کیا گیا تو قیامت کے روز وہ چیز اس مومن کے خلاف گواہی دے گی کہ اس مومن نے میرا حق ادا نہیں کیا. جیسے کہ قرآن ہے، گھروں میں جو رکھا ہوا قرآن ہے، ہر قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. جو قرآن رکھے رہتے ہیں طاقوں پر، شیلفز کے اندر، اور سال ہر سال نہیں پڑھے جاتے، تو قیامت کے روز وہ مجسم ہو کر اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے کہ میں رکھا رہا، مجھے پڑھا نہیں گیا. اسی طرح اذان کا حق ہے. اذان کا حق یہ ہے کہ جس وقت اذان کا وقت ہو، الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرائیں یا نہیں ٹکرائیں، جس وقت ہوا ہے خاموشی کے ساتھ مؤدب ہو کر بیٹھ کے وہ الفاظ دہرائے جائیں جو اذان کے الفاظ ہیں. اب اذان کے الفاظ ہماری آج کی زندگی سے اور ہماری آنے والی زندگی سے انتہائی گہرا ارتباط رکھتے ہیں، انتہائی گہرا تعلق رکھتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو دیکھیے، امام حسین سے آج کل سب سے زیادہ جو نعرہ کہ جس کے ذریعے سے ہم امام حسین سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہ نعرہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یعنی حسین کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو یہ اذان کیا ہے؟ یہ اذان وہ اذان ہے کہ جس میں ہم گواہی دے رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں. سب سے پہلے توحید کے متعلق کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اپنی توحید کے ایمان کا، توحید کے عقیدے کا اظہار. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول ہے اللہ کے، محمد کی رسالت کی گواہی کا اعلان، یہ لبیک کہنا ہے. اور اس کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. علی کی ولایت کی گواہی، اس کا اظہار. اور اس کے بعد جب یہ تمام گواہیاں دے دی، اس کے بعد اعلان کیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم تو خود ہی اپنے ذہن میں دہرا رہے ہیں. جو اذان دینے والا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف. ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ ہم خود کو کہہ رہے ہیں، اپنی روح کو کہہ رہے ہیں، اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف. کیوں؟ کہ حی علی الفلاح، کہ یہ سب سے زیادہ کامیابی کا راستہ ہے. فلاح کی کنجی، فلاح ہے تو نماز ہے، فلاح ہے تو دین ہے. ہم سمجھتے ہیں کامیابی دنیاوی کامیابی ہے، اسٹیٹس ہو گیا، گاڑی ہو گئی، گھر ہو گیا، بنگلہ ہو گیا، پیسہ ہو گیا. نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہاں ہے جہاں پکارا جا رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف. اور اس کے بعد حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف، بہترین عمل کی طرف. اب دیکھیے، یہ تمام گواہیاں خود بھی اس طرح دیتے چلے جا رہے ہیں، لبیک کہتے چلے جا رہے ہیں. 5 وقت اگر یہ گواہیاں دی جائیں، 5 وقت اگر اپنے نفس کو اس طرح سے صلاح کی طرف اور فلاح کی طرف بلایا جائے تو کیا ہمارا نفس آمادہ نہیں ہوگا؟ اور یہی چیز، فقط صرف یہ ایک چیز اگر آپ اپنے بچے کو سکھا دیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، میرے اپنے بچپن میں یہ تھا، ہم نے سیکھا ہے اپنے گھروں میں کہ جس وقت اذان کا وقت ہوا ہر چیز بند کر دی. کوئی لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ گیا اور خاموشی کے ساتھ مؤدب انداز میں نماز سے پہلے جو اذان ہو رہی ہے اس کی طرف متوجہ ہو کے اذان کے الفاظ دہرائے. یہ سلیقہ ہمارے گھروں میں سکھایا جاتا تھا. آج یہ طریقہ سکھایا جاتا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ جو موبائل ہاتھ میں جس پہ گیم کھیل رہو، اگر اذان ہے تو اسے بند کر کے رکھ دو؟ اگر بچے میں اتنا نفس پہ کنٹرول ہے تو سمجھیں کہ بچہ کامیاب ہے. اگر اتنا نفس پہ کنٹرول نہیں ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے اور وہ اسی میں لگا ہوا ہے کہ جو غفلت کی چیزیں ہیں ان کے اندر لگا ہوا ہے، تو جس وقت یہ آواز آئے گی حی علی خیر العمل، یہ جو ہر اذان میں جملہ ہے، یہ کنجی ہے، چابی ہے ہمارے امام وقت کے ظہور کی. جس وقت مولا کا ظہور ہوگا، جس وقت 12ویں کا ظہور ہوگا تو منادی دی جائے گی حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف. تو جس کو یہ الفاظ سننے کی عادت ہے، جو ان الفاظ سے مانوس ہے، جو ان الفاظ کو دہراتا رہتا ہے، جس کی زندگی میں یہ الفاظ شامل ہیں، وہ خود بخود اپنے مولا کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا.
اس وقت ارادے کام نہیں آئیں گے. اس وقت جو زندگی ہم نے اس وقت گزاری ہے اس کا عکس وہاں نظر آئے گا. اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں گے نہیں اچھا ابھی نہیں کرتے. جس وقت ظہور ہوگا آواز آئے گی, ہمیں پتہ چل گیا مجلس سے کہ بھئی یہ آواز آئے گی تو ہم دوڑ کے چلے جائیں گے. نہیں, اس وقت جو نہیں اس سے مانوس ان کے قدم منجمد ہو جائیں گے. اور اسی طرح دوسری طرف دجال کی طرف سے منادی ہو جائے گی, وہاں سے آواز دی جائے گی اور دجال اس روپ میں آئے گا جس سے ہمارے بچے مانوس ہیں. اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ انڈسٹری جو کارٹون کی انڈسٹری ہے وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اس سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے کارٹون کیریکٹر سے کتنے بچے محبت کرتے ہیں, ویسی چیزیں خرید کے لاتے ہیں, وہ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں, ہیروز ہوتے ہیں, ہر وقت ان کے کھلونے ان کے مجسمے ہاتھ میں ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی, بت ہمارے گھر میں نہیں ہوتے, مگر یہ ٹوائز کیا ہیں, ان کے بت لا کر ہم نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے. تو اب جب ان سے کھیلنے کی عادت ہے تو جب دجال آئے گا وہاں سے آواز دی جائے گی تو ہمارے بچے اس سے مانوس ہیں, وہ وہاں دوڑتے ہوئے جائیں گے, دجال کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. آپ کتنا بھی روکیں وہ نہیں رکیں گے. تو یہ حی علی خیر العمل کی جو آواز ہے, اس سے خود کو مانوس کرنا, جس وقت وہ آئے مؤدب ہو کر بیٹھ جانا, یہ اپنے آپ میں ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ متوجہ ہو جائیں خود اپنی طرف, اپنے ذہن کی طرف, تمام سوچوں کو روک کر ان الفاظ کے ساتھ الفاظ کو دہرائیں. اذان کا حق بھی ادا ہوتا جائے گا, نفس کی تربیت بھی ہوتی جائے گی, اور امام وقت کے ساتھ متصل بھی ہوتے جائیں گے. امام وقت کے ظہور کے وقت جس تربیت کی ضرورت ہے وہ تربیت آپ کرتے چلے جائیں گے. 5 وقت یہ موقع دیا گیا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ ہم خود کو اس وقت کے لیے تربیت دے لیں. اس لیے کہ جب وہ وقت آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا جیسے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہم اپنے ارادے سے چیزیں کر رہے ہوں گے. نہیں, اس وقت ہمارا جیسا مزاج ہوگا, جیسی تربیت ہم نے اپنے آپ کو آج دی ہے, ویسا ہمارا عمل اس وقت ہوگا. جس وقت مکے سے آواز دی جائے گی, منادی ہوگی کہ ظہور ہو گیا, ہاتف غیبی سے آواز آئے گی, اور وہ آواز ہوگی کہ ہر انسان, ہر ذی روح, ہر ذی بشر اس آواز کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا وہ سنے گا, بغیر کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے, بغیر کسی براڈ کاسٹنگ کے ذریعے, بس وہ آواز سنائی دی جائے گی, آسمانی ندا آئے گی کہ ظہور ہو چکا. تو اب جو ماننے والے ہیں, جو چاہنے والے ہیں, ہم جیسے آج جیسے جو مومنین ہیں, ان میں 3 طرح کے گروہ ظاہر ہوں گے, 3 طرح کا عمل ظاہر ہوگا. پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جو اس آواز کو سنے گا اور چونکہ وہ دنیا کی طرف مائل ہے تو وہ اس آواز پہ زیادہ توجہ نہیں دے گا اور اپنی دنیاوی چیزوں میں ہی مگن ہو جائے گا. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس آواز کو سنے گا اور وہ ساری زندگی یہ چاہتا رہا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے ظہور کے وقت ان سے متصل ہو جائیں, ان کے پاس پہنچ جائے, اتنا انتظار ہے, منتظر رہیں, انتظار کرتے رہیں. تو جس وقت آواز آئے گی وہ آواز سنیں گے, وہ کہیں گے ہاں بھائی امام کی خدمت پہ پہنچنا تو ہے, ہمیں جانا ہے, جلد از جلد جانا ہے, مگر ذرا یہ دنیاوی کام ہے ضروری یہ نمٹا لیں, اور کچھ نہیں تو ذرا بکنگ کروا لیں, فلائٹس جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں, کس وقت جا رہی ہیں, کیا ریٹس چل رہے ہیں, کون سی فلائٹ سستی ہے, کون سی مہنگی ہے, جس طرح سے طریقہ کار ہے اس طرح سے وہ کریں گے. یہاں تک کہ شام کا وقت ہو جائے گا, اور شام کے وقت جو سیریا ہے, شام کا مقام ہے, وہ ملک نہیں, وہ علاقہ جتنا شام کا علاقہ ہے, وہاں سے آواز آئے گی شیطان کی ندا, یہ بھی سب کو سنائی دے گی, اور وہ آواز یہ ہوگی کہ امام کا ظہور شام میں ہوا ہے. دیکھیے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہاں سے یہ آواز دی جائے گی. اب مومنین کنفیوز ہو جائیں گے, جو انتظار کر رہے تھے اب تک وہ کنفیوز ہو جائیں گے, پتہ نہیں مکے میں آئے ہیں کہ شام میں آئے ہیں, پتہ نہیں پہلا اعلان درست تھا یا دوسرا درست تھا. تو اس طرح وہ وقت, قیمتی وقت نکال دیں گے, اور ایسا نہیں ہے سوچ سمجھ کے, نہیں, ان کا عمل چونکہ ایسا رہا ویسا ہی عمل کا عکس اس وقت نظر آئے گا. دوسری طرف ایک قلیل مومنین کا گروہ ہوگا, اور پروردگار عالم اس گروہ میں ہمیں شامل کرے. وہ گروہ وہ ہوگا کہ جو جب اس آواز کو سنے گا تو وہ اور کچھ نہیں سوچے گا, یہ نہیں سوچے گا کہ بچوں کو کیا ہوگا, یہ نہیں سوچے گا گھر بار کی چیزیں ذرا نمٹا لیں, ذرا قیمتی چیزوں کو سنبھال لیں, ذرا سامان میں قیمتی چیزیں اکٹھا کر لیں. نہیں,
جس وقت آواز آئے گی وہ بے اختیار جس طرح آذان پہ لبیک کہنے کی عادت ہوگی، حی علی خیر العمل پہ لبیک کہنے کی عادت ہوگی، تو بے اختیار اپنے گھر سے نکل پڑیں گے، اپنے گھر سے نکل پڑیں گے. یہ بھی نہیں سوچیں گے وسیلہ کیا ہوگا، کیسے جائیں گے. جس وقت گھر سے باہر قدم نکالیں گے خود کو خانہ کعبہ کے سامنے پائیں گے. خود کو کعبے کے سامنے پائیں گے اور دیکھیں گے ہم اکیلے نہیں ہیں، تنہا نہیں ہیں، ہماری طرح اور بھی ہیں کہ جو بڑھ بڑھ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جو آگے بڑھ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو وہ خوش نصیب امام کی بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو دیکھیے اس طرح سے ارتباط ہے ہماری آج کی زندگی کا امام کے ظہور کے دور سے، اس طرح سے ارتباط ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کہانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فسانہ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جو آنے والا ہے. اور تیزی کے ساتھ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور تیزی کے ساتھ عام نیوز میں وہ نیوز کے جو دشمنوں کی طرف سے ہے، CNN ہے، BBC ہے، ان سب پہ وہ نشانیاں نشر ہو رہی ہیں. اگر مومن کو پہچان ہوگی وہ پہچانتا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ان مجالس میں ان نشانیوں کا تذکرہ ہوتا رہے اور وہ بھی بتایا جاتا رہے کہ وہاں کیا نشر ہو رہا ہے، کہ جو کتابوں میں موجود ہے اور اب پورا ہوتا چلا جا رہا ہے، تاکہ ہم اپنے عمل کو اس طرح تیزی کے ساتھ ترتیب دیں. دیکھیں اب غفلت کا وقت ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے. ڈیٹ شیٹ کیا ہے کہ وقت امتحان کا قریب ہے، تو اب تیاری پورے زور و شور سے کرنی ہے، غفلت میں نہیں پڑ سکتے. اپنی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی کرنی ہے، اس لیے کہ ماں ہمیشہ بچے کی فکر کرتی ہے. یہاں کی مائیں تو کم از کم کرتی ہیں، یہاں کی مائیں تو کرتی ہیں. اب ایک نئی لہر آ رہی ہے جو مغرب سے ہی آ رہی ہے، وہاں کے ملکوں سے ہی آ رہی ہے، جہاں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ماں اپنا سوچے، اپنی فکر کرے. اس نے بھی تو اپنی زندگی گزارنی ہے، بچوں کے لیے اپنی زندگی قربان نہ کرے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے. تو یہ جو خود غرضی کا جذبہ ہماری ماؤں کے اندر یہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ اب تک ہماری ماؤں میں یہ جذبہ نہیں آیا. اب تک ماں اپنے سے پہلے بچے کا سوچتی ہے. تو ہم خود کو بھی تیار کریں، اپنی نسلوں کو بھی تیار کریں. اور اس کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں حاصل ہے وہ یہ ذکر الحسین ہے، اس لیے کہ ہمارے مولا ایک ایسی عظیم و شان قربانی دے کر گئے ہیں. دیکھیے ہمارے الفاظ حیثیت نہیں رکھتے، بہت چھوٹے ہیں، مگر زبان الفاظ سے متصل ہوتی ہے. ہمارے پاس الفاظ ہی ہیں، ہم محتاج ہیں الفاظ کے، اسی کے ذریعے سے اظہار کریں. ورنہ الفاظ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ امام کی قربانی کو اپنے اندر سمو سکے. الفاظ میں طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. عظیم و شان قربانی، اس سے بلند الفاظ نہیں ہے، لیکن وہ قربانی اتنی بلند ہے، قربانی اتنی بلند ہے، اتنی عظیم و شان قربانی کہ دنیا آج بھی حیران ہے کہ ایسے کون کر سکتا ہے. یقین جانیے یہ قربانی ہمارے لیے دی ہے ہمارے مولا نے، ہمارے لیے دی، تاکہ ہم راہ راست پہ رہیں، تاکہ ہماری نسلوں تک وہ پیغام پہنچ جائے کہ جس کو پہنچانے سے روکا جا رہا تھا. تو جو اتنی عظیم و شان قربانی ہے، یہی ذریعہ ہے، یہی وسیلہ ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو راہ راست پہ رکھنے کا، صراط مستقیم پہ رکھنے کا. اس لیے کہ اگر حسین صراط مستقیم پر نہیں ہوں گے تو کون صراط مستقیم پر ہوگا؟ حسین خود صراط مستقیم ہیں، اس لیے کہ علی ابن علی ہیں، اور علی کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے. علی کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے. تو کیسے ہم سیدھے راستے سے، مستقیم راستے سے بھٹک جائیں؟ ممکن نہیں ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھٹک جائے تو ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا کہ جو صراط مستقیم پر آنے کے بعد بھٹک جائے. اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں خوش قسمت پروردگار عالم نے بنایا، اور ہم خوش قسمت ہی رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی خوش قسمت بنائیں
اس کے لیے جتنا زور ہے آپ کے اندر، ذہنی، جسمانی، جذباتی، وہ تمام زور لگا دیجئے اور مولا سے متمسک رہیے، ان سے اتصال کرتے رہیے، ان سے متصل رہیے، ان سے دعا کرتے رہیے، ان سے مدد مانگتے رہیے، وہ نصرت کریں گے۔ مولا نصرت کر کہ ہماری نسلوں میں یہ پیغام آ جائے، وہ حسین کہ جو شامیوں تک کو دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ حق کی طرف، شامیوں کو دعوت دے رہا ہے، شامیوں کو بلا رہا ہے، عمر ابن سعد کو کہہ رہا ہے، حور کو اپنے لشکر میں آنے دے رہا ہے، تو وہ حسین کیا اپنے چاہنے والے کے نسلوں کو بھٹکنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہاں سے مدد ہوگی، نصرت آئے گی، مدد مانگیے تو صحیح۔ تو یہ قربانی وہ قربانی ہے کہ جس کی تیاری ابد سے شروع ہو چکی ہے، جس کا اعلان ابد سے شروع ہو چکا ہے۔ اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے کربلا، اس کی تیاری شروع سے ہو رہی ہے، اس کے بارے میں وحی آتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں فرشتے بھیجے جا رہے ہیں جو اعلان کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں۔ رسول خدا کے پاس سب سے پہلے آئے جبرائیل امین، آئے کس وقت آئے؟ کہ جس وقت رسول خدا لیٹے ہوئے ہیں اور سینے پر حسین کو لٹایا ہوا ہے۔ وہ وقت ہے کہ جب سب کو منع کر دیا، اپنی زوجہ جناب ام سلمہ کو کہا کہ میں اس وقت آرام کر رہا ہوں، کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، کسی سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اس وقت حسین آئے، جناب ام سلمہ نے انہیں بھی پلٹا دیا، انہیں بھی پلٹا دیا۔ اندر سے آواز آئی، یہ میں نے اوروں کے لیے کہا تھا، حسین کے لیے نہیں کہا تھا۔ ام سلمہ کو سمجھ میں آیا کہ اور کوئی ہیں، حسین کا مقام کچھ اور ہے، باقی اور ہیں، حسین اور ہے۔ اب حسین آئے تو سینے پر لٹا لیا۔ اسی وقت جبرائیل امین آئے اور اندر سے گریہ و بکا کی آواز بلند ہوئی۔ ام سلمہ اندر گئیں، رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گریہ کیوں کرتے ہو، گریہ کیوں کرتے ہو؟ سنت رسول ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، سنیوں کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتب میں، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، تمام مسالے کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ سب سے پہلے گریہ کرنے والے رسول خدا خود سنت رسول ہے، یعنی اتنی بلند آواز سے گریہ کیا کہ ام سلمہ باہر موجود ہیں حجرے کے، اندر آئیں، کہا کیا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ کہا نہیں، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے میرے اس پیارے نواسے کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں تہہ تیغ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ خاک کہ جس جبرائیل نے رسول خدا کو دی تھی، ایک شیشی میں موجود وہ خاک، کربلا کی خاک، وہ خاک رسول خدا نے ام سلمہ کے حوالے کر دی اور کہا اس خاک کو دیکھتی رہنا، اس خاک کو دیکھتی رہنا، جب تک یہ خاک خاک رہے تو سمجھو خیریت ہے، جس وقت یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ دن گزرتے رہے، ایام گزرتے رہے، وہ وقت آیا کہ جب حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، سب لوگ موجود ہیں، تمام اکابر موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، محمد ابن حنفیہ موجود ہیں اور تمام ہاشمیات موجود ہیں، سب سے ملاقات کی۔ اور جو امام علی کی بہن ہیں ام ہانی، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ واقعات آپ تک منتقل کروں جو عام طور پر آپ نے نہیں سنے ہوتے، مگر مستند ہے، مستند کتب سے روایات ہمیشہ نقل کرتی ہوں، اس لیے کہ ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے، جب ہم اس منبر پہ آ جائیں ایک حرف ہمارے منہ سے غلط نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ ہے اگر ہم نے ایک حرف بھی معصوم سے منسوب کر دیا کہ جو معصوم نے نہ کہا ہو، روزہ باطل ہو جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو پوری ذمہ داری کے ساتھ روایات منتقل کر رہی ہوں کہ جناب ہانی ابن عروہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے شہادت پائی، ایک اور ہانی جو تاریخ میں گزری ہیں، ام ہانی، یہ کون ہیں؟ کہ یہ جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں، امام علی کی بہن ہیں، اور ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ جس وقت رسول خدا معراج پر گئے تھے تو ان کے گھر سے گئے تھے،
ان کے گھر سے گئے. تو یہ وہ خاتون ہیں کہ جب ان سے رخصت کے لیے امام حسین آئے تو انہوں نے کہا حسین بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے؟ کہا تمہیں سفر درپیش ہے, سفر پہ جانا چاہتے ہو؟ کہا جی. کہا میں روکوں گی نہیں, تمہیں روکوں گی نہیں, مگر ایسا کرو کہ کچھ وقت کے لیے رک جاؤ, 1 ہفتے بعد چلے جانا, 2 ہفتے بعد چلے جانا, ابھی فوراً سفر نہ کرو. کہا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا کہ ہمارے گھرانے میں یہ دستور ہے, ہمارے گھرانے میں یہ روایت ہے, آل محمد کے گھرانے میں یہ روایت ہے کہ جس وقت کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, جس وقت کسی کی شہادت ہونے والی ہوتی ہے, تو اس وقت جنوں کی عورتوں کے نوحے اور بین سنائی دیتے ہیں. جس وقت تمہارے نانا کی شہادت ہوئی ہے, اور میں شہادت کا لفظ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کر رہی ہوں, جس وقت تمہارے نانا کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت میں نے کچھ عورتوں کے رونے کی آوازیں سنی. وہ عورتیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی تھیں, وہ جنوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی, دکھائی نہیں دیتی تھی مگر آوازیں آتی تھی. اور اس کے بعد شہادت ہو گئی تمہارے نانا کی. اور اس کے بعد جس وقت تمہاری اماں ہمارے درمیان سے چلی گئی تو وہی نوحے اور بین کرنے والی آوازیں مجھے سنائی دی. پھر تمہارے بابا گئے تو وہی آوازیں سنائی دی. رونے والیاں نظر نہیں آتی تھی, نوحے اور بین کی آوازیں سنائی دیتی تھی. اور وہی آوازیں جس وقت تمہارا بھائی رخصت ہوا وہ آوازیں سنائی دی. اور آج پھر وہی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. اور نوحے اور بین کرنے والیاں کہہ رہی ہیں کہ شہر کو چھوڑ کے نہ جا, مدینے کو چھوڑ کے نہ جا. تسلی دی امام حسین نے, ام ہانی کو تسلی دی. اور تسلی دینے کے بعد نانی ام سلمہ کے پاس آئی, ان سے بھی اجازت چاہی. انہوں نے بھی بٹھایا. کہا بیٹا جا رہے ہو, جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, مگر دیکھو عراق میں ایک مقام ہے کربلا, عراق میں ایک مقام ہے کربلا, وہاں نہ جانا. تمہارے نانا نے مجھے خود بتایا ہے, اس مقام کی خاک دی ہے. کہا ہے کہ حسین اس مقام پر 3 دن کا بھوکا پیاسا تحریر کیا جائے گا. جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, عراق میں کربلا کے مقام پر نہ جانا. ایک مرتبہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے, اپنی 2 انگلیاں جناب ام سلمہ کے آگے کی, اعجاز امامت سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک مقام دکھایا. ارے اس مقام کا دیکھنا تھا, اس صحرا کا دیکھنا تھا. جناب ام سلمہ طلب گئی, کہتی ہے کہ یہ لبوں تک صحرا جہاں خون ہی خون ہے. ارے جہاں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں, یہ کون سا مقام ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اور بڑھانے کے بعد وہاں کی خاک اٹھائی, اور اٹھانے کے بعد جناب ام سلمہ کے حوالے کی. کہا نانی اماں اس کو بھی وہاں رکھ دیجئے جہاں وہ خاک ہے کہ جو میرے نانا نے آپ کو دی تھی. اور اس خاک کا مشاہدہ کرتے رہیے گا, مشاہدہ کرتے رہیے گا. جب تک یہ خاک خاک رہے گی میں سلامت رہوں گا. بس یہ کہہ کے اجازت لی. قافلہ چلا, دن گزرتے رہے, دن گزرتے رہے. شعبان گزرا, رمضان گزرا, شوال گزرا, ذیقعد گزرا, ذی الحج گزرا, یہاں تک کہ افق مدینہ پر محرم کا چاند نمودار ہوا. ام سلمہ کا دل تڑپنے لگا, بار بار حجرے میں آتی تھی, تاپ میں رکھی ہوئی شیشی کو دیکھتی تھی, اس میں خاک کو دیکھ کر اطمینان ہو جاتا تھا. پہلی محرم کو دیکھا خاک تھی, دوسری کو دیکھا خاک تھی. دن گزرتے رہے, 9 محرم تک خاک رہی. ارے 10 محرم کو جس وقت ام سلمہ نے اس شیشی کو دیکھا, اب شیشی میں خاک نہیں تھی, تازہ خون جوش مارا تھا. ام سلمہ نے سر و سینہ کو پیٹا,
लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। बीबी हमारा पुरसा कबूल कीजिएगा, हमें कोई गम न दीजिएगा सिवाय गम हुसैन, मातम हुसैन।